اللہ وہ سب جانتا ہے جو تمہارے دل پر گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ سب درد جس کو تم دنیا سے چھپا کر مل رہے ہو، وہ سب آہیں جو رات کے آخری پہر تمہیں سونے نہیں دیتی، وہ سب آنسو جو تمہارے آنکھوں سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ سب جس کو صحیح کرنے کی کوشش میں تم تھک رہے ہو۔ تو سنو اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے تو سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہاری صبر اور خاموشی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس کی ذات میں بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین میں بھی زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، ساری باتیں بس بھروسے اور صبر کی ہوتی ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، اس چیز سے جب خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، اسے پانے کے لیے جنون کی کس حد تک جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کو راضی کر پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر کر دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ تمہارا صبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکن تک کی ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو تم کبھی مت سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگے تو اللہ سے رشتے مضبوط کر لو، تمہاری بے شمار دعائیں اور تڑپ ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک وہی رب ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ ہی تم کسی سے کر سکتے ہو۔ جب وہ کوئی آزمائش دیتا ہے تو وہ اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، بس تم یقین رکھنا کہ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنے وعدوں کا پابند ہے، جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہو سکتا ہے کہ تم بہتر کی تلاش میں ہو اور وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہو۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ صبر تو تکلیف کے پہلے درجے میں ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو سبھی کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اصل صبر تو وہی ہے جو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے، اے اللہ میں اپنا دکھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی، مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ تو ثواب کیا
کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہی ہے۔ صبر پر جتنا بڑا ثواب ہے اتنا تو کسی اور چیز میں نہیں، تو پھر یہ کیوں تم سمجھتے ہو کہ یہ اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو خدا کے کن کے کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔